مسلمانوں کا حال اور مستقبل 11 ستمبر 2001 کے حادثے کے بعد بہت سے مسلمان شناخت جذباتی اور نظریاتی بحران سے گزر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سو نے پہلے بار قرآن سنجیدگی سے مطالعہ کیا۔ وہ اپنے مذہبی سیاسی رہنماؤں سے پوچھتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے؟ جہاد کے اصلی معنی کیا ہیں؟ پچھلی چند صدیوں میں اسلامی مفکرین نے اسلام، قرآن اور اسلامی تاریخ کی جو تفسیریں پیش کی ہیں وہ مختلف ہی نہیں متضاد بھی ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد ساری دنیا لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ دنیا بھر میں خودکش بمباروں کی بڑی تعداد مسلم ممالک سے تربیت یافتہ ہے۔ مسلمانوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے عرب ممالک خودکش حملہ آور دہشت گرد ہیں یا حریت پسند؟ جب ہم اسلامی دنیا کی 1500 سالہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے ہم مسلمانوں کو 4 گروہوں میں 4 روایتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ روحانی روایت: مسلمانوں میں صدیوں سے روحانی روایت سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کے پیروکار چلے آ رہے ہیں۔ مسلمان اسلام کی اصلاح، روح اور خوشبو سے واقف ہیں۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اصحاب صفا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے مادی زندگی کو ترک کر کے اپنی زندگی کو اسلام کی روحانی تعلیمات کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان صوفیہ ان کی روایت دو روایتوں سے متاثر ہوئی۔ پہلی روایت عیسائیت کے راہبوں، یہودیوں کے کیبلسٹوں کی روایت تھی، اور دوسری روایت ہندوؤں کے سنتوں اور سادھوؤں کی روایت تھی۔ پہلی روایت کے پیروکار حماس وسط کے عقیدے پر ایمان رکھتے تھے، جس کا مطلب ہے ساری کائنات خدا نے بنائی ہوئی ہے، خدا خالق ہے اور خود دنیا مخلوق۔ جبکہ دوسری روایت کے پیروکار حماوسط عقیدے کے ایمان رکھتے تھے، جس کا مطلب ہے کل کائنات خدا ہے، لا موجود الا اللہ ہے، all that exists is God۔ دوسری روایت ہے کہ پیروکاروں کو عام مسلمانوں نے قبول نہ کیا بلکہ ان کا جینا محال کیا۔ اس کی ایک مثال منصور الحج تھے، جنہوں نے اناء الحق کا نعرہ لگایا، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کو سولی چڑھا دیا گیا۔ بہت سے صوفیہ عوام میں بہت مقبول ہوئے کیونکہ وہ عوام سے محبت کرتے تھے۔ وہ مولویوں کی طرح فتوے جاری کرنے کے بجائے لوگوں کے عقیدوں اور طرز زندگی کا احترام کرتے تھے۔ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں جب مسلم صوفیہ ہندوستان تشریف لائے تو ان کے کردار سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے ہندو مسلمان ہو گئے جو ہندو ذات پات کی اونچ نیچ سے نالاں تھے۔ ایسے ہندوؤں کو اسلام کی صوفیانہ روایت میں امن، آشتی اور برابری کی روایت نظر آئی۔ صوفیہ انسان کی اعلیٰ اقدار کے قائل امن پسند انسان ہیں۔ بہت سے مسلمان صوفیہ کی روایت کو ہی اسلام کی اصل روایت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، فلسفے اور حکمت کی روایت: فلاسفیکل اسلام۔ اسلامی دنیا میں روحانی روایت کے ساتھ فلسفیانہ روایت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ روایت اس وقت اپنے معراج پر پہنچی جب مسلمانوں نے یونانی فلسفیوں سقراط، افلاطون اور ارسطو کی تخلیقات کا عربی ترجمہ کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک عربوں اور ایرانیوں میں بے شمار مسلمان فلسفی جنم لے چکے تھے۔ ان فلسفیوں میں الکندی، الفارابی، ابن رشد، ابن سینا اور ابن خلدون سر فہرست تھے۔ ابن سینا نے طب کی ایسی کتب تخلیق کی جو کئی صدیوں تک یورپ میں مختلف ممالک کی درسگاہوں میں نصابی کتاب کا درجہ رکھتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان فلاسفر گروہوں میں بڑھ گئے۔ پہلے گروہ کے فلاسفر سائنسی اور ریاضی کو انسانی ارتقاء میں الہامی کتاب کے علوم سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہ نظریہ کئی صدیوں تک تاریخی لحاظ سے مسلمانوں کے نظریات میں بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ پھر امام غزالی صاحب کی تحریک کے سامنے آئیں جو دوسرے گروہ کی نمائندہ تھیں۔ ان کا مشورہ تھا کہ جب سائنس اور الہامی کتب میں تضاد ہو تو مسلمانوں کی الہامی کتب سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی مسلمان سائنس اور ریاضی کے علوم کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہیں خطرہ ہے جدید علوم حاصل کرنے سے ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ماضی میں
قریب میں جن رہنماؤں نے دوبارہ مسلمانوں کو جدید علوم سے استفادہ کرنے کی ترغیب دی، ان میں سر سید امان خان اور غلام احمد پرویز سر فہرست دکھائی دیتے ہیں۔ پروفیسر اقبال احمد نے پاکستان میں ایک ترقی پسند یونیورسٹی کے قیام کا خواب دیکھا تھا۔ پروفیسر ہود بھائی نے اسلام اور سائنس کے حوالے سے ایک اہم کتاب تخلیق کی ہے جو مسلمانوں کے عروج و زوال کی دردناک کہانی ہے۔ بنیاد پرست روایت، فنڈامنٹلسٹ اسلام۔ بنیاد پرست مسلمان پچھلے چند صدیوں سے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا ایمان ہے اسلام نہ صرف ایک مکمل باضابطہ حیات ہے بلکہ اٹل بھی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ پچھلے 1500 سالوں کی کوئی بھی جدید علم و حکمت کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس گروہ کے رہنماؤں نے اپنے ملک کی مسجدوں مدرسوں کے ذریعے سیاسی طاقت حاصل کر لی ہے۔ یہ لوگ تمام مسلم ممالک میں موجود ہیں، سادہ لوگ اور کم پڑھے لکھے مسلمانوں پر حاوی ہیں۔ بنیاد پرست مسلمانوں نے وہابی اور سلفی مسالک اور ابن تیمیہ سید قطب کی تعلیمات کو اپنا رہنما بنایا۔ سیاسی روایت، سیاسی روایت کے پیروکار مسلمانوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں قانونی اور آئینی لحاظ سے اقتدار میں آنے کی کوششیں کیں۔ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد مسلمان حکمرانوں نے آزاد خیالی کو اپنایا اور اقلیتوں کے حقوق اور عزت نفس کا خیال رکھا، لیکن بعض مسلمان مطلق حکمران بن گئے۔ انہوں نے صرف عام شہریوں کی زندگی جیرن کر دی بلکہ اقلیتوں اور عورتوں پر ظلم ڈھائے۔ پچھلی چند دہائیوں میں ساری دنیا نے دیکھا ہے، ایران میں آیت اللہ خمینی، پاکستان میں ضیاء الحق، افغانستان میں اسامہ بن لادن اور ملا عمر نے ایک ایسی اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان حکومتوں سے وہ لوگ بہت پریشان ہوئے جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں امت مسلمہ میں کئی روشن خیال اور سیکولر سوچ رہنما بھی پیدا ہوئے تھے، جن میں ترکی کے کمال اتاترک، ہندوستان اور پاکستان کے محمد علی جناح، مصر کے جمال عبد الناصر اور ایران کے محمد مصدق۔ ان ممالک میں امریکہ اور برطانیہ نے مداخلت کر کے ان رہنماؤں کو ہٹایا اور ایسے حکام لائے جو کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر سکیں۔ ایران میں CIA نے مصدق کو ہٹا کر شاہ ایران رضا پہلوی کو اقتدار دے دیا۔ امریکہ نے پاکستان میں جمہوری قائد ذوالفقار علی بھٹو کو سولی پہ چڑھا کر فوجی رہنما ضیاء الحق کو متخلف حکمران بنایا۔ وہ افغانستان میں روسی اشتراکیت کے خلاف امریکہ کی مدد کر سکے۔ CIA نے اسامہ بن لادن کو بھی سعودی عرب سے افغانستان بھیجا۔ اسامہ اس وقت تک مجاہد اور حریت پسند تھا جب تک وہ روس کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، لیکن وہ اس وقت دہشت گرد بن گیا جب امریکہ نے اس کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مسلمانوں کا مستقبل۔ 11 ستمبر 2001 کے ثانیے کے بعد بہت سے مسلمان مذہب اور سیاست کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ مغربی دنیا کے بہت سے جمہوریت پسند رہنما اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ مسلم ممالک میں ان رہنماؤں کو الیکشن جیتتا دیکھتے ہیں جو انسانی حقوق کا احترام ہی نہیں کرتے اور ایک مذہبی ریاست کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ پریشانی داعش ISIS کی مقبولیت کے بعد اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو انسان دوست ہے۔ یہ لوگ ایسا سیکولر نظام چاہتے ہیں جہاں تمام شہریوں کے برابر کے حقوق اور مراد ہوں۔ آج کے دور میں اسلامی تعلیمات کی مختلف ہی نہیں متضاد تفسیریں اور تعبیریں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے مسلم و غیر مسلم پریشانی سے پوچھتے ہیں اصل میں اسلام کیا ہے۔ 21ویں صدی میں مسلمان ایک دوراہے پر کھڑے ہیں، انہیں اس صدی میں کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں۔ ساری دنیا چاہتی ہے کیا وہ مذہبی ریاستیں تھیوریٹک اسٹیٹ بنائیں گے یا سیکولر ریاستیں قائم کریں گے جہاں تمام شہریوں کو خاص طور پر عورتوں اور اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے۔